الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ محاذ جنگ اور طاقتوں کا موازنہ، انگریزوں کی تیاری، اقدام، بہتر مواقع، امداد و تعاون کی راہیں، دہلی کا شہری ذوق، شہر دہلی محاذ جنگ کے لحاظ سے۔ میرٹھ کا واقعہ دونوں کے حق میں اچانک تھا۔ انگریز رنگ رلیوں میں مست فتوحات کے نشے میں چور تھے اور مجاہدین حریت 31 مئی سے پہلے وفاداری کی نمائش کو شک و شبے کی ہر ایک گرد سے پاک رکھنا چاہتے تھے۔ بس جس طرح اس ہنگامے سے انقلابی جماعت کے لیے فائدہ اٹھانا مشکل تھا، ایسے ہی انگریز کے لیے فوری تدارک بھی ناممکن تھا۔ پھر جیسے جیسے میرٹھ اور دہلی کے ہنگامے کی خبریں پھیلتی رہیں، جذبات کے ہیزم خشک میں بغاوت کے شعلے بھڑکاتی رہیں۔ اس نے ہر جگہ کے انگریزوں کو اور بھی زیادہ حواس باختہ بنا دیا۔ وہ باغیوں کی سرکوبی کیا کرتے، ان کو خود اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے اور ہر جگہ نفسی کا عالم برپا ہو گیا۔ دہلی میں کچھ افسر قتل ہو گئے، کچھ فرار ہوئے، باقی ماندہ فوج نے ایک پہاڑی کو اپنا مرکز بنا لیا۔ ترقیات کے 16 سالہ نشیب و فراز نے اگرچہ اب اس پہاڑی کو دہلی کا ایک محلہ بنا دیا ہے، مگر اس وقت دشوار گزار راستے کی وجہ سے یہ پہاڑی ایک محفوظ مقام تھی۔ جنگی نقطہ نظر سے اس کی بلندی ایک عظیم منفعت تھی جو انگریزوں کے لیے مخصوص ہو گئی تھی۔ اس پہاڑی پر نہ خنکی ہے، نہ آب رواں کی شادابی، مگر دہلی کی سنگین عمارتیں جب مئی جون میں گرمی کی شدت، حبس اور گھٹن کا مظاہرہ بڑھ چڑھ کر کرتی ہیں تو یہ پہاڑی اس مظاہرے میں شریک نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اونچی چٹانیں ہلکی ہوا کے کچھ سانس سمیٹ لیتی ہے جو اپنے مہمانوں کی خاطر مدارات میں صرف کر دیتی ہے۔ یہ مہمان نواز پہاڑی آخر تک سفید فام مہمانوں کی پوری مدارات کرتی رہی۔ بارہا ان مہمانوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کی چٹانیں، گردا گرد گھنے درخت اور جھاڑیاں سینہ سپر ہو کر سامنے آتی رہیں۔ انتہائی ایسی پہاڑی سے فتح کا پرچم لہرایا گیا۔ انگریزی دور میں اس پہاڑی کا نام فتح گڑھ تھا اور آزاد بھارت میں اس کو جیت گڑھ کہا جانے لگا۔ اس طرح کی پہاڑیوں کا سلسلہ دہلی کے 3 طرف تھا اور اس ایک پہاڑی کے سہارے ان سب پہاڑیوں پر انگریزی فوجوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ جب ہنگامے کا شباب تھا تو سبزی منڈی کے یہ پہاڑی جاسوسی کا کام بھی کر رہی تھی۔ یہ پہاڑی جاسوسی کا کام بھی کر رہی تھی کیونکہ اس کے بلندی سے وہ سب کچھ نظر آ جاتا تھا جو شہروں میں ہوتا تھا۔ اب بھی جب اس پہاڑی کے اوپر سے گزر ہوتا ہے تو شہر کی 5 اور 6 منزلہ عمارتیں بھی زیر پا نظر آتی ہیں۔ حالانکہ شہر کی عمارتیں اور شہر کی سڑکیں اس پہاڑی کی بہت سی اونچی چٹانوں کو اس 100 سال کے اندر ہضم کر چکی ہیں۔ اس انقلاب کے لیے 31 مئی اس لیے طے کی گئی تھی کہ یہ موسم انگریزوں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، لیکن ابھی جد و جہد انقلاب ابتدائی منزلیں طے کر رہی تھی کہ کم از کم اس علاقے میں معاملہ برعکس ہو گیا، کیونکہ برسات کی بارشوں میں یہ پہاڑی تو ہر دفعہ نہا دھو کر تازہ دم ہوتی رہی اور اپنا تمام پانی سیلاب بنا کر نشیبی حصوں میں پہنچاتی رہی جہاں بعض اوقات انقلابی فوجوں کے خیمے اور مورچے ہوتے تھے۔ یہ قدرتی ذرائع تھے جو دونوں مقابل فوجوں کے لیے شکست اور فتح کے اسباب بن گئے تھے۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ ڈیولی نے جس طرح بروقت اسلحہ خانہ اڑا کر دشمن کو بہت بڑے سامان جنگ سے محروم کر دیا تھا، اسی طرح تار گھر کے دونوں جواں سگنیلروں نے امبالہ تار بھیج کر انقلاب کے پہلے ہی لمحے میں حکومت پنجاب اور اس کے ذریعے مرکزی حکومت اور فوجی مرکزوں کے لیے جنگ
کا بغل بجا دیا تھا۔ چنانچہ انگریزی فوجوں کے کمانڈر ان چیف جنرل آنس کو، جو شملہ میں مقیم تھا، فوراً ہی گورنر جنرل لارڈ کیننگ کی ہدایت پہنچ گئی کہ وہ دہلی پر حملہ آور ہوں۔ جنرل آنس نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر پہلا کام یہ کیا کہ پٹیالہ، نابھا اور جنید وغیرہ ریاستوں کی وفاداری کو پختہ کیا، ان سے فوجیں حاصل کی اور پھر کالی اور گوری فوجوں کے ساتھ دہلی کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ حالات کی نامساعدت ان کے بھی دامن گیر تھی، چنانچہ جگہ جگہ رکاوٹیں پیش آئی۔ خود جنرل آنس کی سرگزشت یہ ہے کہ وہ 25 مئی 1857 کو امبالہ سے روانہ ہوا اور ابھی کرنال تک ہی پہنچا تھا کہ 27 مئی 1857 کو ہیضے کا شکار ہو کر راہی ملک عدم ہوا۔ لیکن اس منظم اور باضابطہ فوج کے لیے کمانڈروں کی کیا کمی تھی۔ فوراً ہی ہنری برنارڈ نے کمان سنبھال لی۔ راستے میں کشت و خون کرتا ہوا دہلی پہنچا، لیکن حالات اس درجے تلخ اور صبر آزما تھے کہ بہت جلد اس کے جسمانی ڈھانچے کی ایک ایک چول ہل گئی اور ابھی ایک چلہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ 5 جولائی کو ہیضے کی موت سے اس کا بھی بستر گول ہو گیا۔ اب تیسرے کمانڈر جنرل ریڈ نے کمان سنبھالی، لیکن اس دوران میں انقلابی فوجوں کے پے در پے حملے اتنے شدید رہے کہ استعفیٰ دے کر ذمہ داری کا جوا اتار پھینکنے ہی میں اس نے کامیابی سمجھی۔ اب یہ وقت تھا کہ انگریزی فوج کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں، مگر اس فوج میں کچھ ایسے جانباز بھی تھے جو شکست کے مقابلے میں موت کو پسند کر رہے تھے۔ جنرل ولسن ایسا ہی بہادر کمانڈر تھا۔ جنرل ریڈ کے ہٹتے ہی اس نے فوج کی کمان ہاتھ میں لی۔ کہا جاتا ہے، ہمت مرداں مدد خدا، قدرت نے اس کی ہمت کی مدد کی اور فوراً ہی ایک اور کمانڈر 2000 فوج لے کر اس کی امداد کو پہنچا۔ اس کمانڈر کا نام نکلسن تھا، جو تنہا 2000 کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس کے متعلق یہ کہنا صحیح ہے کہ اس نے اپنے خون کی بھیٹ چڑھا کر دلی حاصل کی۔ اسی طرح جنرل ہڈسن انگریزی فوج کو میسر آ گیا، جس کی تفریح گاہ میدان جنگ اور زخمیوں کی آہ و بکا جس کے لیے باعث سرور تھی، جس کی پیاس صرف خون کے گھونٹوں سے بجھتی تھی، جس نے نہ صرف نادر شاہ کی یاد کو تازہ کیا بلکہ اس پر پانی پھیر دیا۔ اس کے علاوہ پٹیالہ، نابھا وغیرہ اور ماورائے ستلج کی ریاستیں جو انگریز دوستی کا تاریخی پس منظر رکھتی تھیں، جنہوں نے رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی متحدہ سکھ یونین کے مقابلے میں انگریز دوستی کو ترجیح دی تھی، ان کی پرانی دوستی کو جنرل آنسن نے بغاوت کی خبر پاتے ہی از سر نو تازہ اور مضبوط کر لیا تھا۔ اس مصلحت اندیش دوستی نے نہ صرف انگریز کی کمر مضبوط کر دی تھی بلکہ انگریزی فوجوں کو رسد وغیرہ کی ضرورتوں سے مستغنی کر کے ان کی عقب کے ہر ایک خطرے سے محفوظ کر دیا تھا۔ پنجاب کی اس زرخیز فوجی خطے کی مخلصانہ امداد کے علاوہ فیض محمد خان، والی رامپور نواب بہادر خان کی باہمی چشمک نے روہیلوں کو خانہ جنگی میں مبتلا کر کے انگریزوں کو وہ مدد پہنچائی کہ اتنی مدد جنرل بخت خان بہادر شاہ کو نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو حکومت کے ساتھ مہاجنی کاروبار بھی کرتی چلی آتی تھی، اس کے بھرپور خزانوں میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تاہم زمینداروں اور ساہوکاروں نے جس طرح دل کھول کر اس کی امداد اس موقع پر کی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ضلع بجنور کے صرف 2 گاؤں سے مبلغ 10,000 روپے انگریز دوستی کے نظر کر دیے گئے، جبکہ انقلابی فوجوں کی مالی امداد کسی اور طرف سے تو کیا ہوتی، خود انقلابی فوجیں جو روپیہ سرکاری خزانوں کو ضبط کر کے قبضے میں لایا کرتی تھی،
وہ بھی صحیح مصرف میں صرف نہیں ہوتا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔